السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج پیر 26 فروری ہے۔ سب سے جو بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ دو ایسے بڑے پولیس افسروں کے درمیان جاری کشمکش اور جنگ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے سے متعلق ہے کہ دونوں جو ہے وہ آئی جی سندھ بننے کے لیے اس وقت مرے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جو ہے وہ جاتے ہوئے جو ہے وہ اس وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ دونوں جو ہے سندھ کے بڑے بڑے ہاؤسز کے جو ہے اس وقت چکر لگاتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ دوسرے پر سبقت لے جا کر جو ہے وہ سندھ پولیس کا آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائے۔ دونوں کے پاس جو ہے وقت بہت کم بچا ہے، 2 سال سے کم ان کی باقی سروس رہ چکی ہے۔ اس طریقے سے یہ ان کے پاس ایک آخری جو ہے اٹیمپٹ وہ کر رہے ہیں۔ اگر اب کے بار وہ سندھ پولیس کے آئی جی بننے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر یہ ارمان لے کر جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کے پاس اور کوئی موقع نہیں بچے گا۔ یہ دونوں ہیں کون؟ اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک تفصیلی رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت ڈاکٹر امیر شیخ اور خود غلام نبی میمن ایک دوسرے پر جو ہے وہ سبقت لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ یہ بازی جو ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں جیتنے میں کامیاب ہو جائے۔ اپنے اثر رسوخ کا استعمال شروع کر دیا ہے، کوئی سیاسی اثر رسوخ استعمال کر رہا ہے، کوئی دوسرے تعلقات کو استعمال کر رہا ہے، کوئی جو ہے بڑے گھروں کے اس وقت چکر لگا رہے ہیں، غرض وہ ہر سطح تک جو ہے وہ جانے کو اس وقت ہمیں تیار دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس آئی جی شپ کے حصول کو جو ہے وہ انہوں نے اپنی ضد بنا لیے اور اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دونوں کی سروس جو ہے 2 سال سے اس وقت کم رہ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس اس کے بعد جو ہے کوئی موقع نہیں بچے گا۔ اگر اب کے بار وہ آئی جی نہ بن سکے تو پھر یہ خواب ان کا خواب ہی رہ جائے گا۔ گرچہ غلام نبی میمن ایک بار سندھ پولیس کے آئی جی رہ چکے ہیں اور ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ خود بخود جو ہے دستبردار ہو جاتے ڈاکٹر امیر شیخ کے حق میں، جو کہ ان سے سینئر بھی ہیں، گریڈ 22 کے ہیں، اور خود غلام نبی میمن گریڈ 21 کے ہیں۔ لیکن یہ پوسٹنگ جو ہے یہ بڑی ظالم شے ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بڑی کتی شے ہے۔ اس کے حصول کے لیے جس طریقے سے سپاہی، ہیڈ ایس ایچ او، ہیڈ مورر یہ مرے جاتے ہیں، ان سے زیادہ خراب حالت جو ہے یہ بڑے افسروں کی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے کیا کچھ نہیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب کون بتلا رہا ہے پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کو ڈاکٹر امیر شیخ کی کمزوریاں؟ کون بتا رہا ہے کہ یہ اگر انہیں آئی جی لگا دیا جائے گا تو یہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ آزمائے ہوئے کو مزید آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کے مشورے جو ہے کون دے رہا ہے اس پولیس یعنی کہ پیپلز پارٹی کی اس ہائی کمان کو، یا ان لوگوں کو جو کہ آئی جی کی پوسٹنگ میں اثر رسوخ رکھتے ہیں یا ان کا جس میں عمل دخل ہوتا ہے، ان تک یہ باتیں کون پہنچا رہا ہے؟ اور کون خود غلام نبی میمن کی جو ہے کمزوریاں جو ہے انہی لوگوں تک پہنچا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ آپس کی چپکلش کے نتیجے میں ہی جو ہے یہ اس قسم کی کمزوریاں جو ہے یہ پھر ایک دوسرے کی یہ خود ہی بے نقاب کرتے ہیں تاکہ اسے گرا کر جو ہے میں یہ اہم ترین منصب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آئی جی سندھ ظاہر ہے کہ ایک انتہائی پرکشش پوسٹ ہے، سونے کی کان ہے، جو اس پر ایک بار بیٹھ جائے تو وہ یعنی کہ زمین سے آپ سمجھو کہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے، ہر لحاظ سے، تعلقات کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، پراپرٹی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ تو یہ ایک پرکشش پوسٹ ہے جس کے حصول کے لیے یقیناً جو ہے
ان کو اسی طرح کی تگودو، اسی طرح کی جدوجہد، اسی طرح کی باغ دوڑ کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کی باغ دوڑ جو ہے وہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ گرچہ آئی جی سندھ بننے کی دوڑ میں کچھ اور بھی پولیس افسران شامل ہیں، بظاہر تو یہ 3 نام اس وقت آئے ہیں، جس میں خود ڈاکٹر امیر شیخ کے علاوہ خود غلام نبی میمن اور اسی طریقے سے جو ہے جاوید عالم اوڈو۔ جاوید عالم اوڈو اس لیے مطمئن ہے کہ ان کے پاس ابھی ٹائم کافی ہے، اگر اب کے بار وہ نہ بن سکے تو اس کے بعد بھی اٹیمپ کر سکتے، لیکن ان دونوں کی یہ مجبوری ہے، ان کی یہ کمزوری ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں بچے گا۔ یہ ان کا ایک آخری چانس ہے، ایک لاسٹ اٹیمپ وہ کر رہے ہیں۔ اگر کامیاب ہو گئے تو سرخرو ہو جائیں گے، وہ ایک دم جو ہے وہ فرش سے عرش پر پہنچ جائیں گے، پولیس کے لحاظ سے، مراعات کے لحاظ سے، آمدنی کے لحاظ سے، تعلقات کے لحاظ سے۔ اور اگر نہیں ان کی پوسٹنگ ہو سکی تو پھر جہاں دوسرے عمران یعقوب منہاس پڑے ہیں، یا جہاں پر خود مشتاق مہر پڑے ہیں، جہاں اے ڈی خواجہ پڑے ہیں، جہاں ثناء اللہ عباسی پڑے ہیں، وہاں یہ بھی ان کے ساتھ ان کی پوزیشن بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی آئی جی بن جاتا ہے تو پھر سمجھو سونے پہ سہاگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس لاسٹ اٹیمپ کو جو ہے وہ اچیو کرنے کی اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں، ایڑی چوڑی کا اس وقت زور لگا رہے ہیں۔ آصف علی زرداری کی غلط فہمیاں دور کی جا رہی ہیں، فریال تالپور صاحبہ کو جو ہے وہ منانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے خود مراد شاہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، تیسری بار جو بننے جا رہے ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ مطمئن کرنے کی، ان کو راضی کرنے کی، ان کی حمایت حاصل کرنے کی اس وقت پوری کوششیں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اومنی گروپ کے روح رواں جو ہے انور مجید کو بھی جو ہے وہ منانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہاں تک کہ علی حسن بروہی کے جو ہے وہ غریب خانے پر بھی جو ہے انہی افسروں کو کہتے ہیں کہ چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے بڑے ہاؤسز کے بھی چکر لگائے جا رہے ہیں۔ ضیاء لنجار اور خود انور سہیل سیال تک سے جو ہے وہ اپنی سفارش میں ان کی حمایت مانگی گئی ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کتنا زیادہ ایک یعنی کہ جھگڑا چل رہا ہے اس آئی جی سندھ کی پوسٹ کے لیے، اور ابھی یہی بھی کسی کو نہیں پتا ہے کہ کیا موجودہ آئی جی کو تبدیل بھی کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کنٹینیو کرے، کیونکہ اس وقت ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے اثر و رسوخ میں جو ہے یہ جو امیدوار اس وقت دوڑ رہے ہیں ان کے مقابلے میں موجودہ آئی جی رفعت مختار راجہ کہیں گنا آگے ہیں، ان کا اثر رسوخ بہت زیادہ ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آصف علی زرداری سے انہوں نے ملاقات کرنے کی کوشش کی 2-3 بار، وہ ملاقات نہ کر سکے، یعنی کہ آصف علی زرداری نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، یہ ذرائع کا کہنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ان کی پش پر جو قوتیں اس وقت کھڑی ہیں، جن قوتوں کی وجہ سے ان کی پوسٹنگ سندھ پولیس کے آئی جی کیسز سے کی گئی تھی، وہ ابھی بھی ان کے پش پر چٹان کی طرح کھڑی ہیں۔ اگر وہ قوتیں چاہیں کہ یہ کنٹینیو کرے تو پھر آصف علی زرداری ہو یا فریال تالپور صاحبہ ہو یا مراد علی شاہ ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، انہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ لیکن ہماری اطلاع کے مطابق رفعت مختار راجہ خود انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں۔ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، ان کی نگاہیں کہاں پر اس وقت جمی ہوئی ہیں، وہ اس وقت پنجاب کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پنجاب کے آئی جی ممکن ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے لگ جائیں یا پھر ڈی جی آئی بھی لگ جائے۔ اگر ٹرانسفر ہو تو پھر ان کی اگلی منزل جو ہے وہ پنجاب ہوگی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ریلوے یا کسی اور جگہ بھی ان کی پوسٹنگ ایز اے آئی جی کی ہو سکتی، کیونکہ اب یہ ایز اے ایڈیشنل آئی جی کے پنجاب میں نہیں جائیں گے، یہ تو کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے غلام نبی میمن اور ڈاکٹر امیر شیخ کے آپس کے اس چپکلش، آپس کے اس ٹکراؤ کی، جو کہ
آئی جی کی پوسٹ کے حصول کے اس کشمکش کی وجہ سے جو ہے ان میں پیدا ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ گریڈ 22 کا امیر شیخ جو ہے وہ گریڈ 21 کے غلام نبی میمن پر سبقت لے جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ہو رہے ہیں، یا کہ غلام نبی میمن دوسری بار جو ہے وہ آئی جی سندھ بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ اس تگ و دو میں جو ہے کامیاب نہ ہو، بلکہ تیسرا جو بیٹا ہے یعنی کہ جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ اس پوسٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مشتاق مہر، ان کی بھی کوششیں جاری ہیں، وہ بھی سفارشیں کروا چکے ہیں، انہیں بھی کسی جگہ سے مطمئن کر دیا گیا ہے، بلکہ یقین دلا دیا گیا کہ ہم تمہیں ایک بار پھر سندھ پولیس کا آئی جی بنوا رہے ہیں۔ اب یہ ایک معمہ ہے، لیکن یہ معمہ حل اسی وقت ہوگا جب خود سی ایم کا حلف ہو جائے، کابینہ بن جائے اور آصف علی زرداری جو ہے وہ صدر مملکت کا ایک بار پھر حلف اٹھا لے، تو اس کے بعد جو ہے آئی جی اور چیف سیکرٹری کی تبدیلی کا مرحلہ آئے گا، یعنی جب وزیر اعظم جو ہے وہ اپنا حلف لیں گے اس کے بعد ہی یہ تبدیلی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ تو اس میں بھی ٹائم ہے، ایک ہفتہ، تقریباً ہفتہ، 1.5 ہفتہ، 2 ہفتے ہیں، 2 ہفتے تک جو ہے یہ کشمکش اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ روز کی بنیاد پر جو ہے وہ سفارشات کا سلسلہ جاری ہے، اور مختلف ہاؤسز کے جو ہے وہ چکر جو ہے وہ یہ امیدوار جو ہے وہ لگوا رہے ہیں اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے۔ خاص طور سے جو ہے فریال تالپور صاحبہ کو جو ہے وہ گھیرنے کی جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا پلڑا، اگر ان کا ووٹ جس کسی کے پلڑے میں آ جائے گا تو پھر ان کا جو ہے وہ آئی جی سندھ بننا یقینی ہو جائے گا، کیونکہ ان کا پلڑا جو ہے وہ خود مراد علی شاہ اور آصف علی زرداری کے مقابلے میں زیادہ بھاری بتایا جاتا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسی طریقے سے جو ایسٹ زون کے جو ڈی آئی جی ہیں غلام اصفر میسر، ان کی بھی حالت اس وقت بڑی غیر دکھائی دے رہی ہے۔ اگر یہ میں کہوں کہ پتلی ہو چکی ہے تو غلط نہیں ہوگا، وہ بھی اس وقت بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ ان سے صرف پوسٹ ہی نہیں جائے گی، بلکہ انہیں ایک بار پھر جو ہے وہ سندھ سے ہی بے دخل کر دیا جائے گا۔ پہلے ہی وہ کالا پانی کی سزا بھگت چکے ہیں، بلوچستان میں 2 سال 3 سال وہاں تھے جب انہیں نکالا گیا تھا۔ خود مراد علی شاہ نے ان کے خلاف جب ایک یوسف ٹیلے والے کی ایک پریس کانفرنس کروائی تھی، عمران گجر کی نااہلی سے ان کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی سے، کہ اس سارے معاملے میں جو ہے غلام اصفر میسر کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، انہیں بالکل نہیں پتہ تھا۔ اس سے ان کے اس عمران گجر جو تھا اس نے مطلب کیا میں بولوں کہ وہ بعض اوقات یہ بڑے افسران اپنے ماتحتوں پہ اتنا اندھا اعتماد کرتے ہیں کہ وہ انہیں اس طریقے سے پھر ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں، جس طریقے کی صورتحال کا سامنا خود غلام اصفر میسر کو ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ پریشان ہے کہ اگر مراد علی شاہ اب سی ایم جب بن جائیں گے تو یقیناً وہ انہیں نکالے باہر کر دیں گے۔ اسی وجہ سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ چکر لگا رہے ہیں اس وقت انور سہیل سیال کی بنگلے پر، ان کی حمایت حاصل کر رہے ہیں تاکہ وہ انہیں رکوانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ کراچی کے تو تینوں ڈی آئی جی جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں، سکھر کا ڈی آئی جی بھی جا رہا ہے، اس طریقے سے لاڑکانہ کا ڈی آئی جی ناصر آفتاب بھی نہیں بچے گا، تنویر عالم اوڈو بھی نہیں بچیں گے، عمران چانڈیو جو ہے وہ بھی نہیں بچیں گے، جانا انہوں نے بھی، یعنی تقریباً تمام کے تمام ڈی آئی جی جو ہے وہ بشمول حیدرآباد کے تمام تبدیل ہوں گے۔ اب جو ہے عرفان جو ہے بلوچ، اس کی پوسٹنگ کہتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں ساؤتھ کے لیے خود پیروں شاہ بھی سرگرداں ہیں، دیکھیں ان میں کس کی لاٹری نکلتی ہے ساؤتھ کے لیے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ جو حیدرآباد کے ڈی آئی جی ہیں
طارق دارے جو وہیں پر مطمئن ہیں، نہیں جانا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں سے تبدیل ہوتے ہیں کہ یا انہیں پھر ایس پہ جایا جاتا ہے۔ یہ تو تھی ایک جو کہ ہونے جا رہا ہے ابھی ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے، جو ہمارے نمائندہ خصوصی نے جو رپورٹ بھیجوائی تھی۔ اب جاتے جاتے ایک اور خبر، کشمور کی صورتحال اس وقت بہت زیادہ خراب ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں 11 لوگوں کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ 11 لوگوں کی اغوا ہے کشمیر، یعنی کہ وہاں کی پولیس جو ہے وہ کرائم کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ مانسیرا کے افراد اغوا ہو رہے ہیں، گجرات کے، تگوانی کے، فورٹ منرو کے، یعنی ایک ایک دن میں جو ہے 11 بندے جو ہے اغوا ہو رہے ہیں۔ قتل کی وارداتیں جو ہے وہ تو کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اب معلوم یہ ہوا کہ آئی جی سندھ رفت مختار راجہ نے گوٹکی اور کشمور میں ڈاکوؤں کے خلاف جو ہے ایک مؤثر ترین آپریشن کرنے کے لیے جو ہے ایک 8 نکاتی ٹیم بنائی اور انہیں جو ہے گوٹکی اور کشمور انہیں روانہ کر دیا گیا ہے، تاکہ وہ وہاں پر جا کے جو ہے ان ڈاکوؤں کے خلاف وہ آپریشن کر کے انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان افسروں میں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، یہی افسران ہیں جن کا سلیکشن کیا ہے آئی جی سندھ نے۔ ان میں جو ہے وہ نثار عالم ابڑو ہیں، امان اللہ سومرو ہے، ہدایت اللہ بجارانی ہیں، رالف پٹھان ہیں، احمد علی آلپوٹو ہیں، مقصود منگار ہیں، نیک محمد کھوسو، مولا بخش بکٹی ہے اور توفیل بھٹو ہیں۔ ان کو جو ہے وہ ان کی خدمات لی گئی ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے جو ہے انہیں ان سر اٹھانے والے ڈاکوؤں کا جو ہے وہ کلا کما کرنے کے لیے جو ہے انہیں خاص ٹاسک دے کر جو ہے وہ آئی جی سندھ نے بھجوا دی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ ایک طرف جو ہے کشمور میں جو ہے وہ ڈاکوؤں نے جو ہے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر دی ہیں۔ ڈاکوؤں نے لوگوں کا یعنی کہ اغوا کر کے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ پوری قومی شاہراہ جو ہے ایک طریقے سے معطل ہو چکی ہے، لوگوں نے سفر کرنا چھوڑ دیا ہے اغوا کے خوف سے۔ دوسری جانب کشمور پولیس کر کیا رہی ہے؟ کشمور پولیس کے ایس ایس پی کی ترجیحات کیا ہیں؟ کہ ایک تھانہ ان کا ہے گڈو تھانہ، جہاں پہلے جو ہے کوئی 18 پولیس والے جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس اس وجہ سے کیے گئے تھے کہ وہ وہاں پر لائن چلا رہے تھے، وہ وہاں پر جو ہے ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ ہو، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہوں یا نان کسٹم پیڈ آئٹم ہو یا پھر گٹکا ماوا چالیا، یہ اس کی ترسیل، اس کو جو ہے اسمگلنگ کو جو ہے اس کو فیسیلیٹ کرتے ہوئے یہ 18 پولیس افسران وہاں سے ڈسمس فرام سروس کر دیے گئے تھے۔ اب اس کے باوجود اس وقت بھی جو ہے وہاں اس گڈو تھانے کا جو ہیڈ مرر ہے سکیو خان نے جو ہے، جس سے خود ایس ایس پی کی آشیرواد حاصل ہو، خود کہتا ہے کہ میں ایس ایس پی کا جو ہے بھائی ہوں، اور وہاں سے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر ایک کھوکا جو ہے تمام لائن سے جو ہے وہ اکٹھے کر کے جو ہے وہ اپنے باس کو دیتا ہے، اور کھلے عام جو ہے ایک بار پھر جو ہے وہ لائن جو ہے انہوں نے چلواتی ہے۔ اور ان کا ایس ایچ او جو ہے وہاں کا بیچارہ جو ہے اس کو اظہار شاہ کو جو ہے ڈمی کر دیا ہے۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل، اس کی تصویر ناظرین اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ اتنی اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے۔ ڈاکوؤں نے سر اٹھا لیا ہے، ڈاکو تو وارداتیں کر رہے ہیں، ڈاکوؤں کے خلاف تو پولیس کارروائی کرنے سے قاصر ہے، بلکہ دم دبا کر وہاں سے بھاگ چکی ہے، لیکن حرام کھانے سے جو ہے یہ کشمور پولیس ہو، گوٹکی پولیس ہو یا شکارپور پولیس ہو، وہ اس وقت باز نہیں آ رہی۔ انہوں نے پھر وہی حرام خوری، وہی دھندا شروع کر دیا، جس میں پہلے جو ہے یعنی کہ بہت سارے جو ہے پولیس والے بی کمپنی کی سزا بھگت چکے ہیں، ڈسمس فرام سروس کر دیے، لیکن اس کے باوجود انہیں عقل نہیں آئی، اور اب بھی جو ہے وہی حرام خوری، وہی گورکھ دھندے میں جو ہے پھر پڑ چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 18 جو اہلکار جو ہے گڈو تھانے کے یہ ایرانی، اس میں بی کمپنی کلوز ہو کر بعد میں ڈسمس ہوئے تھے، ان میں انسپکٹر اقتدار حسین شامل ہیں، دوسرے جتوئی ہیں جتوئی ہیں انسپکٹر حنیف کوسو، ہیڈ کانسٹیبل علی محمد کوسو، پی سی زبیر۔ ان لوگوں کی تگڑی سفارش تھی جو اس سے بچ کر نکل آئے۔ اقتدار کا جتوئی کا اپنا بھائی جو کاظم جتوئی، جو کہ سیکٹری فائننس ہیں، انہوں نے سفارش کی تھی، تو ان کی سفارش پر ظاہر ہے کہ
پیر محمد شاہ کیا کرتے کیا نہ کرتے، دل پر جبر کر کے انہیں بحال کرنا پڑا۔ اسی طریقے سے حنیف کوسو اور علی محمد کوسو جو ہے وہ نگراں وزیر داخلہ جو ہے سرفراز بگٹی کی پرچی تھی، ان کی سفارش تھی، ان کا ڈنڈا تھا، انہیں سفارش پر چھوڑ دیا گیا۔ اس طریقے سے جو اے ایس آئی زبیر جو ہے اس کو وزیر قانون عمر سومرو کی سفارش تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ زبیر سومرو کو جو ہے پھر اسے بھی جو ہے وہ کلین چٹ دے کے جو ہے وہاں سے نکال دیا۔ اور باقی جن کے بیچاروں کے سفارش نہیں تھے، کہتے جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہے، اور جس کے سفارشی نہیں تھے ان کو ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا۔ انہی میں شامل جو ہے ایک بیچارہ جو ہے پچھلے دنوں جو ہے وہ دل کا دورہ پڑنے سے وہ جاں بحق ہو گیا، یعنی کہ ان کو اتنا صدمہ تھا کہ ان کے ساتھ تو زیادتی کی، ان سے جو بڑے ڈاکو تھے ان کی سفارشیں تھی ان کو بخش دیا گیا، ان کو کلین چٹ دے دی گئی، اور ہماری سفارش نہیں تھی تو ہمیں ڈسمس کر دیا۔ اسی صدمے کو لے کے جو ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کی موت کا ذمہ وار کون ہے؟ کیا پیر محمد شاہ کو اس کی موت کا ذمہ وار قرار دیا جائے، یا کہ پھر یونس چانڈیو ان کی موت کا ذمہ دار ہے؟ کیونکہ آئی جی کو کچھ نہیں پتا ہے، آئی جی کی آنکھ اور کان کا کردار یہ دونوں ڈی آئی جی کر رہے تھے۔ جو رپورٹ انہوں نے بھیجی آئی جی نے اس پر کارروائی کا حکم دیا۔ اب رپورٹ اچھی بنائی یا بری بنائی اس کے ذمہ وار جو ہے پیر محمد شاہ ہے یا پھر یونس چانڈیو۔ کہتے ہیں کہ پیر محمد شاہ کا جو اپنا جو ان کے وہ ایک پی ایس او ہیں، ان کے کانسٹیبل ہیں، مبین طور پر کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو ہے جن کو بحال کیا ہے بہت سارے دوسرے 5 لاکھ 15 لاکھ 30 لاکھ روپے مبینہ طور پر رشوت وصول کی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آئی جی سندھ کو یہ تمام باتیں معلوم نہیں ہیں، یا کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ سمجھوتا کر لیا ہے، آنکھیں بند کر لی ہے، یا وہ بھی کوئی مصلحت سے کام لے رہے ہیں، یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کیسا آپ لوگوں کو لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹس کریں، لائک کریں اور پروگرام کو ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔